آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے. مرزا روز میں گھنٹیاں بجا دی ہیں. میں ہو گئی 2400 افراد میں وائرس کی تشخیص. مریضوں کی تعداد 66,457 ہو گئی. 24,131 مریض صحتیاب ہو چکے. پاکستان میں کرونا وائرس سے 24 گھنٹوں میں 78 مریضوں کا انتقال ہو گیا. اموات کی تعداد 1,395 ہو گئی. سندھ میں 427, پنجاب میں 439, خیبر پختونخوا میں 445, بلوچستان میں 46, گلگت بلتستان میں 9, آزاد کشمیر میں 6 اور اسلام آباد میں 23 مریض انتقال کر چکے ہیں. پاکستان بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 2,400 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے, جس سے مریضوں کی تعداد اب 66,457 ہو چکی ہے. پنجاب میں 24,104, سندھ میں 26,113, خیبر پختونخوا میں 9,067, بلوچستان میں 4,087, گلگت بلتستان میں 660, اسلام آباد میں 2,192, آزاد کشمیر میں 234 مریض ہو چکے ہیں. ملک بھر میں 24,131 مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں. دنیا بھر کی بات کریں تو کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 3,68,000 ہو گئی ہے. مریضوں کی تعداد 60,60,000 تک جا پہنچی. 26,85,000 افراد صحتیاب بھی ہوئے ہیں. کرونا وائرس دنیا بھر میں 3,68,000 افراد کو نگل چکا ہے. مریضوں کی تعداد 60,60,000 تک جا پہنچی ہے. امریکہ میں 17,94,000 افراد میں وائرس منتقل ہو چکا ہے. ہلاکتوں کی تعداد 1,05,000 تک پہنچ گئی ہے. امریکہ کے بعد برطانیہ میں ہلاکتیں سب سے زیادہ ہیں. برطانیہ میں میں 33,229, اسپین میں 27,121, فرانس میں 28,714, جرمنی میں 8,594 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. کینیڈا میں 6,979, روس میں 4,555, بھارت میں 4,982, ترکی میں 4,490, ایران میں 7,734, افغانستان میں 260 اور سعودی عرب میں 458 اموات ہو چکے ہیں. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے ایک روز میں کرونا سے 78 ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی ناسمجھی, غیر دانشمندی اور عاقبت نااندیشی سے کرونا وبا تیزی سے پھیل رہی ہے. مسلم لیگ نون نے اپنے بیان میں کہا کہ اموات کی بڑھتی تعداد ڈاکٹرز, ماہرین, تجزیہ نگاروں اور رہنماؤں کے خدشات کی تصدیق ہے. حکومتی مجرمانہ لاپرواہی سے ڈاکٹرز اور ہر باشعور شخص گھبرایا ہوا ہے. مشترکہ مفادات کونسل کا فوری اجلاس بلایا جائے. وفاق اور صوبے حالات کا اثر نو جائزہ لے کر اقدامات کریں. بے حسی اور غفلت کا نتیجہ خدا نخواستہ بڑی تباہی کی صورت نکلنے کو ہے. شہباز شریف کا کہنا تھا حکومتی پالیسی ناکام ہو چکی ہے. جاں بحق ہونے والوں کی مغفرت کی دعا, پسماندگان سے دلی تعزیت اور ہمدردی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل دے. کرونا کے خلاف جنگ لڑنے والے ڈاکٹرز کے جاں بحق ہونے کی بڑھتی تعداد بھی انتہائی تشویشناک ہے. اپنے شہید ڈاکٹرز, بیٹوں اور بیٹیوں پر فخر ہے. مسلم لیگ نون نے وزیراعظم عمران خان کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا. ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں لاپتہ وزیراعظم کے پاس شعبہ صحت کا انچارج ہے. نالائقوں اور چوروں کی حکومت نے ہر شعبے کی طرح صحت کے شعبے کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزارت صحت ٹھیکے پر چل رہی ہے جس کا وزیر لاپتہ ہے. صحت کے نظام کو ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے. اسلام آباد میں کرونا کے مریض 2100 سے بھی بڑھ گئے ہیں, لیکن اسلام آباد کے اسپتال عارضی چارج پر چلائے جا رہے ہیں. ڈی جی ہیلتھ بھی عارضی اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بھی عارضی چارج پر چلائی جا رہی ہے. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا نالائق, نااہل, چور حکومت 3 ماہ میں 4 سیکرٹری صحت تبدیل کر چکی ہے. پی ایم ڈی سی آج تک عمران صاحب کی انا کا نشانہ بنا ہوا ہے اور مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکا. نالائقوں اور چوروں کی حکومت نے ہر شعبے کی طرح صحت کے شعبے کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں گے. معاون خصوصی شہزاد اکبر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کن انکشافات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے پریشان کن چیزیں بھی ہیں اس کے اندر, جو نظام کی بہتری کو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس رپورٹ کے آنے کے بعد ایک جو مخصوص دھڑا ہے
وہ تمام جماعتوں میں ہی ہے، لیکن بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون، کیونکہ ان کے کارناموں کے تو بہت ساری لمبی داستانیں ہیں اس کے اندر، انہیں یا تو شاید یہ رپورٹ سمجھ نہیں آ رہی، یا وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں اور قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی ایک آج بڑی، میں سمجھتا ہوں، میں تو پہلے اس شخصیت کو سمجھتا تھا یہ بڑے ریفائنڈ امریکہ کے فاروق التحصیل ہیں، لیکن اب کچھ اب سے 2 گھنٹے پہلے جب انہیں میں نے آج سفید جھوٹ بولتے سنا تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ تو میں نے کہا کہ جی میں دوبارہ سے ان کی، شاید انہیں سمجھ نہ آئی اور انہوں نے یہ شاید غلطی میں یہ چیزیں بولی ہوں، تو میں دوبارہ سے ان کی گوشت گزار کر دیتا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ باز نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر واقعتاً جھوٹ بول رہے ہیں اور بار بار جھوٹ بولتے ہیں۔ رپورٹ آپ کے سامنے ہے، رپورٹ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اس کے اندر چیزیں واضح لکھی ہوئی ہیں۔ تو آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اپنی ایک پریس کانفرنس کی شوگر کمیشن کی رپورٹ کو لے کے، تو جو ایک یوزول پریکٹس ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو کہہ دو جی کہ کمیشن ہی ٹھیک نہیں ہے، جی کمیشن یہ بنتے ہیں لوگوں کو صفائی کرنے کے لیے، ضرور ایسے کمیشن بنتے تھے آپ کے دور میں۔ اس کمیشن کی رپورٹ کو لے کے میرٹ کے اوپر کوئی بھی آپ بات کرنا چاہیں تو اس کے اندر تمام چیزیں جس طرح سے سامنے آئی ہیں اس سے پہلے کبھی اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن جو باتیں شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی ہیں، اور میں بھی آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ کس طرح سے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور تواتر سے جھوٹ بول رہے ہیں اس معاملے کو لے کے۔ پہلے انہوں نے کہا جی کہ کمیشن کو تو صرف یہ مقرر کرنا تھا کہ قیمتیں کیوں بڑھی۔ میرے بھائی کمیشن کے 12-13 ٹی او آرز تھے، ہر ایک ٹی او آر کا انہوں نے جواب دینا تھا، جس میں سے ایک ٹی او آر تھا کہ قیمتیں کیوں بڑھی، اور ساتھ انہوں نے یہ فرمایا کہ جی قیمتیں بڑھنے کی وجہ ایکسپورٹ کی اجازت دینا تھی۔ اب یہ وہ بات ہے جس کے اوپر میں ان کو اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے یہ کمیشن کی رپورٹ پڑھی ہوتی اور اگر پڑھنے کے باوجود وہ ایسی بات کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو وہ ایسی بات نہ کرتے۔ اس کمیشن کے پیرا نمبر 231 میں، جو کہ صفحہ نمبر 71 پہ ہے، اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت ایکسپورٹ کی اجازت 2018-19 میں دی گئی، ملک میں وافر چینی موجود تھی اور وہ سرپلس سٹاک تھا جس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی۔ The Commission is of the view that it is correct that the country was in need of foreign exchange، یعنی کہ زر مبادلہ کے لیے ایکسپورٹ کرنی تھی، اس کے لیے اجازت دی گئی۔ And there were prima facie sufficient stocks of sugar available for export، یعنی کہ ایکسپورٹ کے لیے وافر آپ کے پاس ملک میں سٹاکس موجود تھے۔ تو یہ کہنا کہ جی وزیر اعظم سے یہ سوال نہیں کیا گیا، یہ سراسر غلط بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں وافر چینی موجود تھی، اور قیمتیں بڑھنے کی وجہ کمیشن ہی کی یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، قیمتیں بڑھنے کی وجہ مارکیٹ مینوپولیشن، سٹا اور سٹے والوں کا میل جول شوگر ملز کے ساتھ مل کے اس چیز کو، اور ایکسپورٹ کی اجازت کو بنیاد بنا کے مارکیٹ مینوپولیٹ کرنا، یہ ہیں وہ کمیشن کے اس کے اندر دی ہوئی چیزیں جن کی وجہ سے پرائس ہائیک ہوئی۔ اب دوسری بات، اگر آپ خود احتسابی کی بات کریں تو ایسا کون سا کمیشن پہلے بنا ہے جہاں پہ آپ کے وزراء اور وزراء اعلیٰ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوتے؟ کمیشن نے 2 دفعہ چٹھی لکھ کے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بنایا، وہ تو پیش نہیں ہوئے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا، وہ پیش ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسد عمر جو اس وقت ای سی سی کے سربراہ تھے وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے پیش ہو کے اس چیز کی پوری کلیریفیکیشن کی وہاں پہ کہ یہ جو سٹاکس جو ایکسپورٹ کرنے کی بات تھی وہ سٹاکس کی بیس کے اوپر تھی۔ لیکن جو چیز شاہد خاقان عباسی صاحب قوم کو نہیں بتاتے، وہ اس کمیشن کی رپورٹ کے ٹی او آرز کے مطابق شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ چارج شیٹ ہے، یہ کمیشن ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے، کیونکہ جو ایکسپورٹ کی ہماری حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی سبسڈی
عمران خان صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی. عمران خان صاحب نے کسی بھی سبسڈی کی اجازت نہیں دی, صرف ایکسپورٹ کی اجازت دی, وہ بھی ای سی سی نے دی, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے. اور اس میں کمیشن کا یہ نتیجہ آیا ہے کہ اس وقت ملک میں وافر چینی تھی اور جتنی ایکسپورٹ کی اجازت دی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کے فیصلوں کے اوپر جو وہ چیزیں کرتے ہیں وہ چارج شیٹ ہے, اس کا حوالہ میں یہاں دوبارہ دینا چاہوں گا, کیونکہ یہ جو چارج شیٹ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر, اس کا جواب بہرحال انہیں دینا پڑے گا اور اپنی اگلی پریس کانفرنس میں وہ اس سوالوں کے جواب ان کو دینے پڑیں گے. صفحہ نمبر 62 62 کمیشن میں 196 نمبر پیرا سے لے کے 201 نمبر پیرا تک شاہد خاقان عباسی صاحب کے کرتوتوں کا بھرپور ذکر ہے. 2017-18 کے اندر جو چیز بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ملک میں وافر مقدار میں گنے کی پیداوار ہوئی تھی اور ہمارے پاس 2.5 سے 3 ملین میٹرک ٹن کا اضافی سٹاک موجود تھا. اور جس وقت سٹاک کرشنگ, آپ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ نومبر سے کرشنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور فیبروری مارچ میں آپ کی کرشنگ ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی چینی ہے. ملک کی جو پوری ضرورت ہے 5.2 ملین میٹرک ٹن ہے, اس سے اوپر جتنی چینی ہے آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایک تھوڑا سا سٹاک رکھ کے کہ بوقت ضرورت کام آئے. اس وقت ملک میں 2 ملین میٹرک ٹن سے زائد چینی موجود تھی. کمیشن نے لکھا ہوا ہے کہ مارچ میں عالمی منڈی میں قیمتیں $577 پر ٹن تھی. اگر اس وقت چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت وافر مقدار میں دے دیتے تو سبسڈی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی, لیکن اس وقت صرف 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی گئی. اور چونکہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں جو پرائز تھی وہ جو یہاں کاسٹ آف پروڈکشن لگاتے تھے اس سے بہت زیادہ تھی, تو وہ تو بڑا فائدے کا سودا تھا, لیکن اصل مقصد یہ نہیں تھا. ایکسپورٹ کی اجازت صرف 3 لاکھ ٹن کی دی گئی. پھر جیسے وقت گزرتا گیا, سال کے آخر میں جس وقت ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی اس وقت بھی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں زائد تھی, 577 نہیں تھی لیکن 434 پر ٹن تھی. اس وقت جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا وہ کارنامہ یہ تھا, یہ پیرا نمبر 197 اور 98 میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر کاسٹ آف شوگر جو پروڈکشن ہے اس کو ڈیٹرمن کیے شاہد خاقان عباسی صاحب نے 20 ارب روپے کی سبسڈی صرف 24 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر شوگر انڈسٹری کو دے دی ایکسپورٹ کرنے کے لیے. اور اس کے اوپر جو سب سے بڑا ظلم اور میں سمجھتا ہوں جو جرم کیا کہ جس بیس کے اوپر, دیکھیے سبسڈی اگر آپ دیتے بھی ہیں, ایکسپورٹ کی اجازت بھی دیتے ہیں, یہ ایک فیصلہ ایسا کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے, لیکن آپ کس کی ایما پہ دے رہے ہیں اور کس چیز کے لیے دے رہے ہیں اور کیسے دے رہے ہیں, یہ اس کو جرم بناتا ہے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب کا بطور وزیر اعظم جرم یہ تھا کہ انہوں نے سلیمان شہباز کے ایما کے اوپر سبسڈی دی اور وہ سبسڈی 20 ارب روپے کی دی قومی خزانے سے, جبکہ پچھلے 8 ماہ انہوں نے اسی اگر ایکسپورٹ کی اجازت دی ہوتی تو ان کو سبسڈی کا 1 پائی دینے کی ضرورت نہیں تھی. اور یہ بات نہ ہی کمیشن کہہ رہا ہے اپنے طور پہ, نہ ہی شہزاد اکبر اپنے طور پہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا, بلکہ اس اجازت دینے کے بعد, سبسڈی دینے کے بعد اپنے ہی جو حکومت کی فائنانس ڈویژن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ the entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production. فائنانس ڈویژن یہ کہتی ہے کہ جی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے جس کی بیس کے اوپر آپ سبسڈی دیتے ہیں, 20 ارب روپے کی آپ نے سبسڈی دے دی کہ جی چینی ہم نے بڑی مہنگی بنائی ہے, اس کی جو آپ نے ڈٹرمنیشن کروائی وہ مناسب نہیں تھی. اس کی انڈیپینڈنٹ کاسٹ آف پروڈکشن کی اگر آپ کرائیں تو انہوں نے لکھا پیرا نمبر 204 میں انہی کی فائنانس ڈویژن کی کنکلوژن
The entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production as proposed by the Finance Division resulted in loss of more than 7 billion. 7 अरब रुपए का, अगर उस वक्त भी इतनी बड़ी चोरी थी, इतना बड़ा डाका था कि उस वक्त भी अगर डिटरमिन सही कर लेते तो ये 7 अरब रुपए की आपको उसमें बचत हो सकती थी। लेकिन इन्होंने उसके ऊपर, चूँकि इमा किसी और की थी जिनके ये मुलाजम है, मैं समझता हूँ उनकी इमा के ऊपर ये सब्सिडी दी जानी थी। अब इनके बारे में क्या फरमाता है कमीशन, क्या कहता है शाहिद खाकान अब्बासी साहब और इनके हवारियों के बारे में। पैरा नंबर 209, The Commission is of the view that as per documentary evidence available as discussed in the paras above, the calculation of subsidy based on the cost of production in 2017-18 was not done with due diligence while approving the subsidy of 20 billion. Mr. Shahid Khaqan Abbasi could not provide satisfactory answers or documentation to explain and justify the subsidy procedure. Commission के सामने ना ही कोई जवाब दे सके, ना ही कोई कागज पेश कर सके। जब कमीशन ने इनसे सख्त सवालात किए तो ये उसका कोई जवाब नहीं दे सके। इसलिए आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा के चले गए जी कमीशन तो ऐसे नालायक अफसरों पे बना था। इस मुल्क में ये साबित हो गया है कि एक लायक शख्स है, वो अपने मालिक का इतना वफादार है कि उसके भतीजे के एक हुक्म के ऊपर 24 घंटे के अंदर 20 अरब रुपए की सब्सिडी दे देता है। ये होता है लायक शख्स, ये होता है वफादार शख्स। आपका कौमी खजाने का पैसा क्या मानी रखता है उसके आपने? वफादारी और लायकी तो ये है। इसके साथ इनके सिंध वालों ने भी हिस्सा डाला, लेकिन मैं आज इन्हीं पे रहता हूं। और जिस शख्स की इमा के ऊपर ये सारा 2017-18 में ये किया इन्होंने, जो सलमान शहबाज साहब वल्द खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके कारनामे भी इस कमीशन के अंदर बड़े तफसील से बयां किए गए हैं। अब उनकी मैं थोड़ी सी एक चीज़ें बता देता हूँ। इस कमीशन के अंदर एक चार्जशीट भी है जिसकी तरफ मैं फिर क्रेडिट दूंगा हामिद मीर साहब को। उनके प्रोग्राम में उन्होंने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई कि ये तो बहुत बड़ी चार्जशीट है इनके ऊपर। मैं उस पर 1 मिनट में आता हूँ। लेकिन ये जितनी शुगर मिलें जो थी, 9 शुगर मिलें थी जिनका ऑडिट किया गया, वो 9 मुख्तलिफ बड़ी ग्रुप्स की थी जो पाकिस्तान की शुगर प्रोडक्शन का तकरीबन 51% कंट्रोल करते हैं। उसमें से एक ग्रुप शरीफ ग्रुप था। शरीफ ग्रुप की काफ़ी मिलें हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक मिल का ऑडिट किया गया, अल अरेबिया। अल अरेबिया शुगर मिल जो है उसके मालिक हैं सुलेमान शहबाज वल्द खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ। इसके 25% शेयर के मालिक हैं सुलेमान शहबाज, दूसरे 25% के मालिक हैं हमजा शहबाज, और बकिया 47% के मालिक है शहबाज शरीफ फैमिली बजरिया रमज़ान शुगर मिल। क्योंकि इसके अंदर शेयर होल्डिंग है रमज़ान शुगर मिल की, रमज़ान शुगर मिल के अंदर शहबाज शरीफ फैमिली की पूरी इसके अंदर शेयर होल्डिंग है। तो ये शहबाज शरीफ फैमिली की शुगर मिल है। इसके कारनामे सुनिए ज़रा। वाज़े तो फोरेंसिक ऑडिट हो रहा था, आपके सिस्टम्स का, कंप्यूटर्स का भी मुआयना किया गया। वाज़े तौर पे 2 लेजेस रखे गए हैं, एक का नाम है एन, एक का है आर। एन है नॉट रिपोर्टेड एंड आर इज रिपोर्टेड। रिपोर्टेड लेजर वो है जो एफबीआर को दिखाया जाता है, एससीसीपी को दिखाया जाता है, बाहर दिखाया जाता है। एन लेजर वो है जो नॉट रिपोर्टेड है, जिसके अंदर असल में लिखा जाता है कि हम कारनामे क्या करते हैं, हम किस तरह से चीनी के माल में घपला करते हैं। उसकी 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं कारनामों में से, सिर्फ उस साल की 17-18 की। अगर पीछे जाएंगे तो बड़े हुए हैं इनके कारनामे। 17-18 में इन्होंने जो शुगर केन गन्ना प्रोक्योर करते हैं, अल अरेबिया की तो इतनी बड़ी मिसाल है कि जी अल अरेबिया शुगर मिल के दस्तावेजी सबूत इसके अंदर मौजूद हैं। कच्ची पर्ची का सिस्टम था। जितने किसान मेरी बात सुन रहे होंगे और उन्होंने अगर अल अरेबिया को चीनी बेची है, वो इस चीज़ को वाज़े जानते हैं। कच्ची पर्ची यानी कि हुकूमती असूल है कि सीपीआर के ऊपर आपने उसको बेचनी है गन्ना। ये कच्ची पर्ची के ऊपर गन्ना बेचते थे। उस कच्ची पर्ची के ऊपर जो इन्होंने गन्ना बेचा, उसमें इन्होंने जो गन्ना नहीं दिखाया अपने एन और आर के जोल में, तकरीबन 1.3 अरब रुपए का गन्ना नहीं दिखाया।
جو ان کی پوری پروڈکشن کا 45% ہے، یعنی کہ آدھا گنا انہوں نے شو ہی نہیں کیا جو انہوں نے پروکیور کیا، اور چونکہ وہ دکھایا ہی نہیں تو اس لیے اس سے جو چینی بنی وہ بھی سسٹم میں واضح دکھائی نہیں، یعنی کہ گنا خرید اور گنا کے بدلے میں بننے والی چینی سسٹم میں موجود نہیں ہے، نہ ہی کسان کو پورا پیسہ دیا، نہ ہی اس چینی کے اوپر 1% ٹیکس دیا، اور وہ بلیک مارکیٹ میں بیچ دی۔ اور یہ ہے 2017-18 کا۔ 18-19 میں چونکہ حکومت جا چکی تھی، 19-20 میں سوری، تو اس لیے کہا کہ اب چونکہ پہلے والد صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ہم ڈاکہ مارتے تھے، اس لیے تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اب چونکہ ابا جی نہیں رہے وزیر اعلیٰ پنجاب، اس لیے اب ہم چوری کرتے ہیں، تو اس لیے اس سال ان کی اپنی بکس کے مطابق ان کی چوری 45% سے ریڈیوس ہو کے 25% پہ چلی گئی، یعنی کہ جو آف دا بک گنا خریدا اور آف دا بک شوگر کرش کی وہ 25% پہ چلی گئی بقول اس شوگر کمیشن کے، اور اس میں انہوں نے تقریباً 78 کروڑ روپے کی چینی جو ہے گنا جو ہے وہ آف دا بک خریدا۔ اس کے بعد اسی پیرا کے اندر ایک ان کی جو کارنامہ ہے، جب یہ شوگر پروڈیوس کر لیتے ہیں تو اس کا پروڈیوس کا پھر آگے سیل کا بھی آف ریکرڈ ان کا سارا اس کے اندر موجود ہے۔ یہ تقریباً 1.73 بلین کی چینی 2017-18 میں آف بک بیچی، اور چونکہ ابا جی چیف منسٹر پنجاب نہیں رہے تھے اگلے سال تو فقط 93 کروڑ روپے کی چینی آف بک بیچی، یعنی کہ سیلز ٹیکس کے بغیر، اور اس کے اوپر اگر آپ کا سیلز ٹیکس کی مد میں، کیونکہ بازار میں صارف کو تو سیلز ٹیکس ڈال کے ہی چینی ملی، آپ کے نفع کی شرح وہ اربوں میں چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ 1-2 روپے پر کلو کا بھی جول نہیں ہے، یہ تقریباً 20-25 روپے کا جول بنتا ہے۔ اب جہاں پہ اچھا اس کے بعد جو واضح ثبوت اس کے اندر موجود ہیں کہ العربیہ کی مینجمنٹ اور سلمان شہباز انسٹرکٹ کر رہے ہیں، یہ صفحہ نمبر 134 کے اوپر، کہ ریکوری ریشو کہ اس گنے میں سے کتنی چینی نکلنی ہے اس کو 2 سے 3% کم دکھاؤ، کیونکہ وہاں پہ بھی چوری، ایک تو چوری وہ ہے کہ آپ نے ایک پورا گنے کا ایک پیداوار خرید آپ نے نہیں دکھائی، جب میں نہیں کرائی، جو آپ دکھا بھی رہے ہیں 55% گنا جو آپ نے خریدا ہے اس سال، اس میں سے چینی کتنی نکلتی ہے اس میں بھی 2-3% کا آپ نے جول کر دیا، جو کہ ملینز آف میٹرک ٹن کا جول بنتا ہے۔ اور یہ صفحہ نمبر 134 کے اوپر ای میلز ریپروڈیوس ہوئی ہیں جس میں انسٹرکشنز جا رہی ہیں واضح طور پہ، یہ ہے صحیح معنوں کا فورینزک آڈٹ، اس کے اندر کسی کی کوئی رائے موجود نہیں ہے، اس کے اندر شواہد موجود ہیں، ایویڈنس موجود ہے جو آنے والے دنوں میں کیسز کے اندر ان کے اندر استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن جو سب سے ضروری بات ہے اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آج کا، وہ ہے شہباز شریف صاحب کی بھی چارج شیٹ۔ اس رپورٹ کے اندر میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں، پیرا نمبر 422 صفحہ نمبر 119، پیرا نمبر 422 کے اندر ایک بڑی ہی اہم چیز لکھی ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر پنجاب تھے تو سن 2017-18 میں کسان کو، یہ پروونشل سبجیکٹ ہوتا ہے کہ کسان کو جو امدادی جو پرائس سپورٹ پرائس دی گئی ہے 180 روپے تھی 17-18 میں، وہ پوری ملنی چاہیے۔ چیف منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ہم سب جانتے ہیں، بڑے ماشاءاللہ ایفیشینٹ آدمی تھے، بہت کام کرتے تھے، ہر چیز پہ ان کی پکڑ ہوتی تھی، نظر ہوتی تھی۔ اس نظر اور پکڑ کے لیے انہوں نے اسپیشلی انسٹرکٹ کیا اسپیشل برانچ پنجاب کو کہ آپ نے بتانا ہے کہ کیا کسان کو پیسے پورے مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے، کون سی مل کتنے ادائیگی کر رہی ہے۔ صفحہ نمبر 119 کے اوپر 422 نمبر پیرا ہے، اور ونس اگین میں کریڈٹ دینا چاہوں گا، میری توجہ اس طرف حامد میر صاحب نے دلائی۔ اچھا، اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے دین چیف منسٹر پنجاب ڈائریکٹڈ دی اسپیشل برانچ ٹو پریپیئر اے رپورٹ اباؤٹ دا پروکیورمنٹ پرائس آف دا شوگر کین ان دا پروونس آن ڈیلی بیسز ان 2017-18۔
پھر نیچے لکھا ہوا ہے the sugar mills continue to reap illegal profits and the farmers kept on suffering. اس کے نیچے ایک چارٹ دیا ہوا ہے یہاں پہ، اس صفحہ کے اوپر ایک چارٹ دیا ہوا ہے، اس چارٹ کے اندر ہر مل کی قیمت لکھی ہوئی ہے کہ روز کے حساب سے وہ گنے کو کتنے پیسے دے رہے ہیں۔ اس کے اندر اس کالم میں سیریل نمبر 8 کے اوپر عربیہ شوگر مل ہے، وہ اس وقت سپورٹ پرائس سے 31 روپے کم گنا خرید رہی ہے۔ ایوریج پرائس اس کی لکھی ہوئی ہے 149 روپے، باقی وہ ڈیلی کی بیس پہ کسی دن 143 روپے کا گنا خرید رہی ہے، 150 کا خرید رہی ہے، 148 کا خرید رہی ہے، 157 کا خرید رہی ہے، ایک جو اس کی ایوریج پرائس نکلتی تھی وہ 149 روپے تھی۔ یہ رپورٹ چیف منسٹر پنجاب کو پیش کی جاتی ہے، ڈیلی بیس پہ اس کے پاس جاتی ہے، باقی متعلقہ محکموں کو دی جاتی ہے، پھر یہی چیف منسٹر پنجاب اپروو کرتے ہیں سبسڈی پنجاب میں، جس میں ان کے اپنے بیٹے کی مل کو بھی ملتی ہے، جس میں ان کے دوسرا بیٹا، ان کے پورے بیوی بچے شیئر ہولڈرز ہیں۔ اگر یہ چیز انجانے میں ہوتی تو پھر بھی میں کہتا کہ چلیں جی شہباز شریف صاحب کو پتہ نہیں تھا، یہ ان کے نالج میں تھا۔ اس سے بڑا آپ کو کیا ثبوت چاہیے شہباز شریف صاحب؟ اب آپ بتائیے، آپ کے نالج میں تھا کہ آپ کے بیٹے کی شوگر بل، جس میں آپ کا پورا خاندان شیئر ہولڈر ہے، وہ گنے کی قیمت کسان کو کم دے رہا ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق 17-18 میں، جس سال کی یہ میں بات کر رہا ہوں، کسان کو تقریباً 1.25 ارب روپے کا انہوں نے کم ادائیگیاں کی ہیں۔ تو آپ تو خادم اعلیٰ تھے، خادم اعلیٰ پنجاب کے بنتے تھے، تجوریاں آپ اپنی بھر رہے تھے۔ تو یہ چارج شیٹ ہے آپ کے اوپر، اس کمیشن کی رپورٹ کو صبح شام بیٹھ کے یہ کہنا کہ جی یہ کمیشن کی رپورٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کسی بھی مل کی بات کر لیں، چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق ہو، سب کے اوپر پورا جو فرینزک ہوا ہے، جو چیز جس طرح سے آئی ہے وہ سب کے سامنے رکھ دی گئی ہے، چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق ہو، اس مل کے مالک کا، اس کو بالکل نہیں معاف کیا گیا۔ اور آخر میں یہ چیز عرض کرتا چلوں کہ اس کمیشن کی رپورٹ کے اندر محض سبسڈی نہیں ہے، وجہ آپ کی انڈسٹری کی بدحالی کا، شوگر کی بدحالی کیوں ہے؟ اس میں سب سے خوشحال جو ہے وہ شوگر مل والا ہے، کسان بدحال ہے، صارف بدحال ہے۔ اور ابھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم جو اس میں کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں اس کمیشن کی جو سفارشات ہیں، ریکمنڈیشنز ہیں اور جو فائنڈنگز ہیں، اس کے نتیجے میں ریگولیٹری میئرز بھی لیے جائیں گے، کرمنل انویسٹیگیشنز اور کیسز بھی بنیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میکینزم ڈیولپ کیا جائے گا جس سے چینی کی قیمت نہ صرف نیچے آئے بلکہ مستقل بنیاد پہ اس کا حل ہو سکے، ورنہ یہی کارٹلز ہر وقت جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ صارف کے ساتھ، قیمتوں کے ساتھ ایسے ہی کھیلتے رہیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ اگر کوئی سوال ہے تو بتا دیجیے۔ کے معاملے خصوصی شہزاد اکبر لاہور میں موجود ہیں، نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کہ ریکوری کوئی نہیں ہوئی، اگر آپ نیب کی ریکوریز کو دیکھیں، آپ پنجاب میں اینٹی کرپشن کی ریکوریز کو دیکھیں اور اس کا ماضی سے اگر آپ موازنہ کریں تو وہ بہت زیادہ ریکوریز ہیں، مختلف مدوں میں ریکوریز ہیں۔ ان کیسز کے اندر جہاں پہ لٹیگیشن طوالت پکڑتی ہے، ریکوریز اس وقت ہی ممکن ہوتی ہیں جب وہ آپ کا کیس ختم ہو جاتا ہے۔ ماضی میں ریکوریز نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مختلف سیاسی وجوہات سے کیسز جب شروع تو کیے جاتے ہیں لیکن سیاسی وجوہات سے، کنسیڈریشن سے ان کیسز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پرسو نہیں کیا جاتا۔ ریکوریز میرے بھائی، جو بڑی ریکوریز ہیں، جو بڑے مگرمچھ ہیں، وہ طاقتور بھی ہوتے ہیں، ان سے ریکوریز تب ممکن ہوں گی جب ہم چیز کو آخری حد تک پرسو کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہماری حکومت تو اس کو آخری حد تک پرسو کرے گی، چاہے وہ پہلا سٹیج ہو کیس کا، دوسرا سٹیج ہو، تیسرا سٹیج ہو۔ جو ملزمان بھاگے ہوئے ہیں ان ملزمان کی جائیدادیں ضبط ہیں، ان کو اس کا فائدہ اب نہیں مل رہا۔
قوانین میں جو حکم ہے ہم انہیں بھی دور کر رہے ہیں، پروسیکیوشن کے اوپر زور کر رہے ہیں۔ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ہم اس سے بارہا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو جو سپورٹ چاہے وہ فائنینشیل ہو، مین پاور کی ہو، وہ حکومت وقت کا کام ہے دینا، کیسز کو پرسو کرنا، ان کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں اگر حکومت نے جوڈیشری سے بات کرنی ہے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی ہے، اس کے لیے حکومت ہمہ وقت تیار ہے، لیکن جتنی پروسیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں، اسپیشلی جو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں جیسے نیب ہے، آپ اس چیزوں کو ڈیلی پرسو کریں۔ لیکن ایک کریڈٹ آپ ضرور نیب کو بھی دیجئے کہ ماضی میں جس طرح سے کام ہوتا رہا ہے اور اب جس طرح کی چیزیں جو کیسز بن رہے ہیں ان میں بہت فرق ہے۔ اب اگر آپ جو ٹی ٹیز والا کیس ہے اس کو ہی دیکھ لیجئے تو اس میں اب ریفرنس فائل ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب بغیر کسی وجہ کے، وجہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن بغیر کسی میڈیکل وجہ کے ایک سیلف آئسولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ پتہ ہے اب ٹرائل شروع ہونا ہے تو رستے بھی بند ہیں، بھاگ بھی نہیں سکتے، شاید لندن بھی نہیں جا سکیں گے، تو بڑے سخت اس وقت پریشان ہیں۔ لیکن ان کو اگر ہم پرسو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس میں منطقی انجام کے ساتھ ریکوریز بھی ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ ریکوریز ہوگی جو کہ متعلقہ محکمے کر رہے ہیں۔ ٹرائل شروع ہونے والا ہے، لوگ پریشان۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا شاہد خاقان عباسی نے رپورٹ سے متعلق جو بھی کہا میں ثابت کروں گا۔ کمیشن نے کہا ملک میں وافر مقدار میں شوگر موجود تھی، ماضی میں ایسا کون سا کمیشن بنا ہے جس میں وزراء پیش ہوئے ہوں؟ ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تو ملک میں چینی کا وافر سٹاک موجود تھا۔ عمران خان نے سبسڈی کی نہیں ایکسپورٹ کی اجازت دی۔ شاہد خاقان عباسی کو چارج شیٹ کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ مزید کہتے ہیں 2017 اور 18 میں ملک میں وافر مقدار میں گنے کی پیداوار ہوئی تھی۔ یہ رپورٹ شاہد خاقان عباسی کے اوپر چارج شیٹ ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کرونا پوری دنیا میں تباہی مچا رہا ہے، شہباز شریف صاحب برائے مہربانی اس پر سیاست نہ کریں، حکومت کو وبا سے نمٹنے دیں۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے کرونا سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا جھوٹ بول کر لندن جانے والوں نے قوم کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے، کرپشن کا احتساب تو دینا ہی پڑے گا۔ آپ کے عزیز دوست مودی نے سخت ترین لاک ڈاؤن کر کے دیکھ لیا، وہاں بھی بدقسمتی سے یہی اموات کا باعث بن رہا ہے۔ آپ خود اسمبلی تک نہیں آئے جس کا اجلاس آپ کے کہنے پر بلایا گیا۔ شہباز گل نے نواز شریف کی انٹرنیٹ پر وائرل تصویر سے متعلق کہا انہوں نے قوم کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے، نواز شریف جھوٹ بول کر لندن گئے۔ یہ اس جماعت کا معیار ہے کہ 3 دفعہ وزیر اعظم بننے والے میں سچ بولنے کی اخلاقی جرت نہیں۔ ترس آتا ہے ان لوگوں پر جو اب بھی اس جھوٹ کو سنتے ہیں اور ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ دوسری جانب شیخ رشید کہتے ہیں کہ نواز شریف سمیت ساری کابینہ ایٹمی دھماکوں کے خلاف تھی، ایٹمی دھماکے راجہ ظفر الحق، گوہر ایوب اور میں نے کروائے تھے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ایٹمی دھماکوں کے وقت ان کی ڈیوٹی ایسی تھی کہ باہر جانا پڑا، یہ ملکی راز ہے اور انہیں راز ہی رہنا چاہیے۔ شیخ رشید نے پیش گوئی کی کہ اگلے 90 روز سیاست کے لیے بہت اہم ہے، وزیر اعظم آٹا چینی چوروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ بات کا جواب دینا سیاست شروع کرنے سے پہلے میں ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایٹمی دھماکہ راجہ ظفر الحق نے کیا، شیخ رشید نے کیا اور گوہر ایوب نے کیا۔ نواز شریف صاحب سمیت تمام لوگ ایٹمی دھماکے کے مخالف تھے، ساری کابینہ ایٹمی دھماکے کی مخالف تھی سمیت نواز شریف صاحب کے۔ مجھے کسی کے خلاف یہ بات کرنی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ ایٹمی دھماکہ تو ڈاکٹر قدیر صاحب اور دوسرے لوگ اور ہر حکومت نے اس پہ کام کیا، لیکن کیبنٹ سے جن 3 لوگوں نے خطاب کیا اور 3 لوگوں نے ہی اس کے حق میں کیبنٹ کا رخ موڑنے کی کوشش کی، وہ راجہ ظفر الحق صاحب تھے، شیخ رشید تھے اور گوہر ایوب صاحب تھے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار کہتے ہیں کرونا کے باعث طرز زندگی بدل گیا ہے، معمولات زندگی میں تبدیلی وقت کا تقاضا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے ملاقات کی۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا سماجی طرز عمل میں تبدیلی کے لیے نئے قوانین متعارف کرانا ہوں گے۔ پنجاب حکومت ابتناء وبا آرڈیننس متعارف کرا چکی ہے۔ آرڈیننس کا مقصد وبا کے دوران حکومتی اقدامات پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ ٹڈی دل پر مؤثر کنٹرول کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ حکومت نے گندم خریداری میں برسوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ پنجاب میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ آٹے بحران سے متعلق رپورٹ تیار ہو چکی ہے، جلد ہی سامنے آئے گی۔ پنجاب میں معاملات کنٹرول میں ہیں، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ پنجاب کی فلور ملز نے آٹے کی فی کلو قیمت میں 6 روپے کا اضافہ کر دیا۔ 20 کلو کے تھیلے کی ایکس مل قیمت 900 روپے جبکہ پرچون میں 925 روپے ہو جائے گی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق آٹے کی قیمت میں حالیہ اضافے کے بعد 20 کلو کے تھیلے کی ایکس مل قیمت 900 روپے جبکہ پرچون میں 925 روپے ہو جائے گی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق جنوبی پنجاب میں 20 کلو والا تھیلا 50 سے 60 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ پنجاب میں گندم کی قیمت بڑھ کر 1600 روپے من ہو گئی ہے، جس کے باعث آٹے کی قیمت بڑھانا پڑی ہے، جبکہ صوبائی وزیر خوراک عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ فلور ملز کو آٹا مہنگا نہیں کرنے دیں گے اور جو ملیں ایسا کریں گی ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب خبر یہ ہے، وزیر اعظم عمران خان نے آئندہ بجٹ میں ریلیف کے لیے خصوصی ہدایات دے دی ہیں۔ صنعت، زراعت اور چھوٹے کاروبار کے استحکام کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق بجٹ میں صنعت، زراعت اور چھوٹے کاروبار کے لیے ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں ریلیف دیا جائے گا۔ درآمدی، خام مال، مشینری اور زرعی آلات پر ریلیف دیا جائے گا اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی 3% کم کی جا سکتی ہے۔ خسارہ پورا کرنے کے لیے نان ٹیکس آمدن بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے 1100 ارب روپے کی آمدن متوقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بجٹ میں تاریخ کی سخت ترین کفایت شعاری مہم کا بھی اعلان ہوگا۔ وزارتوں اور محکموں میں نئی گاڑیاں، ایئر کنڈیشنز کی خریداری اور دیگر پرتعیش اخراجات پر سخت پابندی عائد کرنے کی تجویز ہوئی ہے۔ وزیر مملکت برائے سفران شہریار افریدی کا بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ وزیر مملکت نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ ان کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور انہوں نے خود کو ڈاکٹرز کی ہدایات پر اپنے گھر میں ہی آئسولیٹ کر لیا ہے۔ شہریار افریدی کا کہنا تھا رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وطن عزیز کو موذی وبا سے محفوظ بنائے اور وزیر اعظم عمران خان سرخرو ہوں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے شہریار افریدی کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں روزگار نہ ہونے سے لوگ فاقوں کا شکار ہیں۔ لاک ڈاؤن اور کرفیو کے باعث سعودی عرب اور عرب امارات میں لاکھوں پاکستانی اپنی رہائش گاہوں میں بند ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں دیار غیر میں مقیم پاکستانیوں کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ بیمار افراد کے لیے ایمبولینس کی سہولت نہیں ہے، اسپتالوں کے ڈیڈ ہاؤسز میں میتوں کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب تک 1,30,000 اوورسیز پاکستانی ٹکٹس کے لیے اپلائی کر چکے ہیں۔ پاکستان واپسی پر سفر، ٹیسٹ کی سہولت اور گھروں میں قرنطینہ کی اجازت دی جائے۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ 12 ارب روپے کی امدادی رقم میں سے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی امداد رکھی جائے۔ شاہ محمود قریشی نے سینیٹر سراج الحق کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سفارت خانوں سے رابطہ کر کے انہیں مزید فعال کروں گا۔ صوبائی حکومتوں کو بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چاہیے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے 1 جون سے اندرون ملک پروازوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ ترجمان سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق اندرون ملک پروازوں کی تعداد 20% سے بڑھا کر 45% کر دی گئی ہے۔ اندرون ملک پروازوں میں اضافہ بزنس اور عوام کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اندرون ملک پروازوں کی اجازت اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کے لیے دی گئی ہے۔
کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق ٹڈی دل اب تک ملک کے 61 اضلاع پر حملہ آور ہے۔ ٹڈی دل کے حملہ زدہ علاقوں کا سروے اور کنٹرول آپریشن جاری ہے، جبکہ ملک بھر میں 1150 ٹیمیں لوکسٹ کنٹرول آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ ترجمان NDMA کے مطابق ٹڈی دل کے حملوں کے باعث بلوچستان کے 31، خیبر پختونخوا کے 11، پنجاب کے 12 اور سندھ کے 7 اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,13,000 ایکڑ رقبے کا سروے ہوا ہے، جس میں سے 4,400 ایکڑ رقبے کا ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق بلوچستان میں 1700 ایکڑ رقبے پر سپرے کیا گیا، جبکہ پنجاب میں 1000 ایکڑ، خیبر پختونخوا میں 900 ایکڑ رقبے کی ٹریٹمنٹ ہوئی اور سندھ میں 800 ایکڑ رقبہ ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے۔ ٹڈی دل کا معاملہ نیشنل ایکشن پلان میں شامل ریلیف کمشنر پنجاب بابر حیات تارڑ اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی راجہ خرم شہزاد کی ٹڈی دل کے حوالے سے مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے علی طارق کی اس رپورٹ میں۔ ریلیف کمشنر پنجاب بابر حیات کا کہنا ہے کہ کورونا کے باعث ٹڈی دل کی وبا کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہم اس پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہم نے اس پر فوکس کیا ہے۔ جنوبی پنجاب میں گزشتہ سال جون میں ٹڈی دل نے بعض اضلاع کو متاثر کیا۔ چولستان کے بعد یہ تھوڑا سا وہاں سے آگے نکلی اور ٹڈی جو ہے وہ ہمارے مختلف اضلاع میں اس وقت بھی ہمارا ٹوٹل جو 8,70,000 ہیکٹیئر جو ہے اس کے اوپر ہمارا سروے ہوا اور یہ 1,05,000 ہیکٹیئر کے اوپر ٹڈی پائی گئی اور وہاں پہ اس کا تدارک کیا گیا۔ پنجاب کے تقریباً 15 اضلاع میں ٹڈی دل نے جزوی نقصان کیا، جبکہ 8,70,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر سپرے کیا گیا ہے۔ ٹڈی دل افریقہ سے ہر سال آتی ہے، اس کی بڑی منزل چولستان ہے۔ یہ افریقہ میں سہارا کے صحرا کے وہاں کا کیڑا ہے۔ یہ گراس ہاپر جو ہوتا ہے آپ کا، اس کی ایک قسم ہے۔ اس کے اندر ایک ماؤنٹن لوکسٹ ہوتا ہے، ایک ڈیزرٹ لوکسٹ ہوتا ہے اور 1-2 اور قسمیں ہیں۔ یہ وہاں پہ اس کی بریڈنگ ہوتی ہے، وہاں سے یہ مشرق کی طرف پرواز کرتی ہے۔ بتاتے ہوئے کہا کہ 20 سے 25 سال بعد ٹڈی دل کا بڑا حملہ ہوتا ہے۔ پنجاب حکومت نے جو ماڈل بنایا ہے اس میں PDMA اور زراعت کے ساتھ فوج کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ صوبائی سطح پہ ریلیف کمشنر کا عہدہ PDMA اور محکمہ زراعت، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ آرمی بھی بعد میں شامل ہوئی تیسری فیز کے اندر، جو بھی اسپرنگ والا آپریشن تھا۔ یہی ریپلیکیٹ ہوتا ہے ضلع میں ڈپٹی کمشنرز اس کو ہیڈ کرتے ہیں ایز دی ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہیڈز، ان کے ساتھ محکمہ زراعت ہے۔ ریلیف کمشنر بابر حیات نے ٹڈی دل سے پھیلنے والی خبروں کو بھی مسترد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اخبارات میں تباہی کے حوالے سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے غلط ہے۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ علی طارق، TV ٹوڈے، لاہور۔ ایک بار پھر بات کرتے ہیں کرونا پینڈیمک کی، تو چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کہتے ہیں جولائی کے آغاز میں کرونا عروج پر ہو سکتا ہے۔ ہم روز نئے ڈیٹا کی بنیاد پر اگلے مہینے کی پروجیکشن کرتے رہتے ہیں۔ کرونا وائرس کی ابھی تک کی صورتحال ہمارے ماڈلز اور توقعات کے قریب ہے۔ چیئرمین NDMA نے پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ SOPs پر عمل کریں۔ جولائی کے آغاز میں کرونا عروج پر ہو سکتا ہے۔ ہم روز نئے ڈیٹا کی بنیاد پر اگلے 1 مہینے کی پروجیکشن کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے پروجیکشنز میں تبدیلی کرتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کا عروج جولائی کے آغاز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماجی دوری اور ماسک کا استعمال کر کے ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے نجی شعبے میں 12,000 IU بیڈز میں سے 9,500 خالی ہیں۔ دقت یہ ہے کہ صوبوں میں اسپتالوں کی مینجمنٹ درست نہیں اور عنقریب ہی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو صوبوں کے ساتھ مل کر اسپتالوں میں سہولیات پر نظر رکھے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی معاشرے میں قانون پر عمل درآمد نہ کرنے کا ایک اجتماعی رویہ پایا جاتا ہے۔ مساجد میں بڑی مشکلوں سے SOPs کا اطلاق کرایا گیا۔ حکومت مسلسل لوگوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے اور ماسک پہننے کا کہہ رہی ہے۔ کرونا وائرس اتنا جلدی جانے والا نہیں، یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بننے والا ہے۔ ہمیں کرونا سے بچاؤ کی تدابیر اپنا کر اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ وفاقی حکومت نے کرونا کی صورتحال کے پیش نظر لاک ڈاؤن کی صورتحال کے حوالے سے اہم فیصلوں کے لیے قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ وفاقی حکومت نے کرونا کی صورتحال کے پیش نظر 31 مئی کے بعد لاک ڈاؤن کی صورتحال کے حوالے سے اہم فیصلوں کے لیے قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اجلاس کی صدارت کریں گے، جبکہ وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ حکام شریک ہوں گے۔ اس اجلاس میں عسکری حکام اور NDMA کے ماہرین بریفنگ دیں گے۔ قومی رابطہ
رابطہ کمیٹی باہمی مشاورت سے لاک ڈاؤن میں نرمی یا مزید سختی کا فیصلہ کرے گی۔ قومی رابطہ کمیٹی اجلاس میں کرونا وائرس کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات پر غور ہوگا۔ قومی رابطہ کمیٹی ٹرین سروس کو مزید فعال کرنے پر مشاورت بھی کرے گی۔ اجلاس میں NCOC کے فیصلوں کی توثیق بھی ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت فالس فلیگ آپریشن کے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ بھارت نے جاسوس ڈرون بھیج کر سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی، بھارت کو اس کی حماقت کا منہ توڑ جواب ملے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان میں بھارت کی جاسوسی کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی ہے۔ بھارتی ڈرون سرحدی حدود کی خلاف ورزی کر رہا تھا اور مار گرایا گیا۔ انہوں نے کہا بھارت مسلسل ہزیمت اٹھا رہا ہے۔ لداخ میں بھارت بری طرح ناکام ہوا، کشمیر میں بھارت کی پالیسی ناکام ہوئی، وہ فالس فلیگ آپریشن کے بہانے بھی ڈھونڈ رہا ہے۔ انہوں نے بھارت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کوئی حماقت نہیں کرنا، ہم تیار ہیں، منہ توڑ جواب ملے گا۔ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا بھی اپنی حکومت کی پالیسیز پر تنقید کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھارتی فوج مطمئن نہیں ہے، بھارتی فوج سمجھتی ہے کہ اسے بند گلی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ یورپی یونین نے بھی اقوام متحدہ امن مشنز میں پاک فوج کی خدمات کا بھرپور اعتراف کیا۔ کانگو میں جام شہادت نوش کرنے والے پاکستانی سپاہی عامر اسلم کو ڈگ ہیمر اسکواڈ ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ اقوام متحدہ امن مشنز میں پاک فوج کی بے مثال خدمات کے اعتراف میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں کانگو میں جام شہادت نوش کرنے والے پاکستانی سپاہی عامر اسلم کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا اور اسے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ فلم انڈسٹری بحران کا شکار، نگار خانوں سے وابستہ سینکڑوں ٹیکنیشینز اور فنکار کام نہ ہونے کے باعث بھوکے فاقوں پر مجبور ہیں۔ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حالات کی چکی میں پس کر رہ گئے ہیں۔ لاہور سے دیکھتے ہیں شجر الدین کی رپورٹ۔ پاکستان میں فلم انڈسٹری زوال کا شکار ہے۔ حکومت نے بھی فنکاروں ٹیکنیشین کے لیے کچھ نہ کیا، اسٹوڈیو بھی ویران ہو گئے۔ فنکاروں ٹیکنیشینز کا کہنا ہے کہ حکومت نے بھی ہمارے لیے کچھ نہ کیا۔ اسٹوڈیو لینڈ جی بالکل بند ہو گئی ہے، کوئی چہل پہل نہیں کی، کوئی کاروبار نہیں کا، ارے ویلے بیٹھے نہیں پہ ہی ہے۔ جی بڑا کام تھا یہاں پہ، سجرا پیار سے لے کے تو کام بھی کام تھا، مگر یہاں کے لوگ بیکار ہو کے بیٹھ گئے ہیں، بیچارے کچھ پکوڑے لگا کے بیٹھ گیا، کوئی کسی کی ملازمتیں کر رہا ہے۔ سب کے دور میں بہت اچھا کاروبار، بہت اچھا، سب کچھ اچھا۔ اب آپ دیکھ رہے کہ مجبوری یہاں تک آ گئے کہ میں رکشہ چلا رہا ہوں اور ابھی بھی میرا خیال 2 مہینے کا کرایہ میں نے دینا ہے۔ تو برائے مہربانی عمران خان صاحب کو کہ ہمارے غریبوں کے بارے میں کچھ سوچے، ہمارے بچوں کے بارے میں کچھ سوچے۔ ٹیکنیشینز اور فنکاروں کا کہنا تھا کہ حکومت نے ہمیں کوئی ریلیف فنڈ نہیں دیا۔ ملتان روڈ پر واقع لاہور کے 3 بڑے فلمی اسٹوڈیو جہاں دن رات فلموں کی شوٹنگ ہوا کرتی تھی، آج ویرانیوں کا شکار ہیں۔ اس سے وابستہ سینکڑوں ٹیکنیشین بھی فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کیمرہ مین محمد شہباز کے ساتھ شجر الدین، TV ٹوڈے، لاہور۔ اور اب ٹوڈیز ویدر۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بوندا باندی، اسلام آباد کے کچھ علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں اگلے 4 روز تک بادل برسیں گے۔ شمال مشرقی بلوچستان میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق منگل تک بادل خوب برسیں گے۔ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، جہلم، چکوال، اٹک، میاوالی، سرگودا اور بھکر میں بارش متوقع ہے۔ خوشاب، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، گجرانوالہ، گجرات اور سیالکوٹ میں بھی ابر کرم برسے گا، جس سے درجہ حرارت میں کمی آ جائے گی۔ آج کوئٹہ، یوب، ہرنائی، بارکھان اور ڈیرہ بگٹی میں موسلادھار بارش ہوئی۔ پیر کے روز میرپور خاص، بدین اور حیدرآباد میں بھی باران رحمت کا امکان ہے، جبکہ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن ختم ہوا۔ دیکھتے رہیے TV ٹوڈے۔ خبر سب سے پہلے
میں ہوں علی طارق. کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے. آپ آزاد ہیں, آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں